بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 44 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے اثنائے ہجرت مدینہ میں رونما ہونے والے خوبصورت واقعات۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے واقعات اس وقت شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے وہ تذکرہ چل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ چکے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور آپ اپنے سفر میں انہیں اپنے ہمراہ لے کر مکہ سے بالکل ایک اندر کی طرف، یعنی شاہراہ کو آپ نے بدلا ہے، آپ نے اپنے رستے کو منتخب فرمایا ہے، اس کو بدل دیا ہے۔ جو بھی آپ نے رستہ منتخب کیا ہے وہ بالکل خفیہ رکھا ہے، اس پلان کو خفیہ رکھا ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت جو ان کے غلام تھے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک آپ کے جو راستہ بتانے والے آپ کے جو رہنما تھے، جو آپ کو گائیڈ کر رہے تھے، جو کہ خفیہ راستوں کے اچھی طرح ماہر تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ تو یوں کل 4 لوگوں کا یہ ایک بہت ہی مختصر سا قافلہ ہے جو اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ٹائم جن کے اسلام کے بارے میں، اور جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں ذکر کیا تھا، وہ تھے جناب سراقہ، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی، اور پھر ہماری بات جو ہے وہ ظاہر وقت کی کمی تھی، لہٰذا بات وہیں ختم ہو گئی تھی۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ خود بھی پاکیزہ ہے، اور جب وہ کسی پر اپنی رحمت کی تجلی ڈالتی ہے وہ ذات، تو وہ دلوں کو بھی پاک کر دیتی ہے، وہ دلوں کو پھیر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ جس طرف چاہتا ہے انسانوں کے دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمانے پہ آئے تو اس کی کرم نوازی کی، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو امیجن نہیں کر سکتا کہ جب وہ مہربان ہوتا ہے تو کس طرح سے انسانوں کو نوازتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنے، لیکن خود ساری زندگی کے لیے ان کی قید میں گرفتار ہو گئے، ان کی محبت کی قید میں گرفتار ہو گئے، ان کی عقیدت کی قید میں گرفتار ہو گئے، اور ان کی محبت کی نظر ہو گئے، اور پھر ایسا ان کا دل اللہ تعالیٰ نے بدلا کہ وہ یکسر ہی معاملات بدل گئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کے لیے گرفتار کرنے گئے، رسول اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور اب وہی سراقہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو لوگوں سے مخفی رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ راستے میں جس سے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ فوراً کہتے تھے کہ اس راستے میں آپ کے مطلوبہ افراد نہیں ہیں، یعنی لوگوں کو مس لیڈ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اب اس راستے پر کوئی بھی نہ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ جب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہوں گے، تو انہوں نے اپنا سارا ماجرا اس وقت کہہ سنایا لوگوں کو، کہ یہ قصہ پھر اتنا مشہور ہوا کہ اہل مکہ کی ہر مجلس میں اس واقعے کا پھر چرچا ہونے لگا۔ جو سرداران قریش تھے اب انہیں خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ واقعہ اہل مکہ کے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ سراقہ اپنے قبیلے میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ لہٰذا پھر ابو جہل نے بنو مدلج کو یہ لکھا کہ اے بنو مدلج، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا ایک کم عقل آدمی سراقہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر آمادہ نہ کر دے، اس لیے تم اس پر جلدی قابو پا لو تاکہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے، اور یوں عزت و سرداری کے بعد تمہارا شرازہ بکھر جائے گا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو بہت خوبصورت الفاظ میں جواب دیا، اور وہ جواب عربی میں آپ کی اسکرین پہ چلا دیتی ہوں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ جواب میں یہ الفاظ لکھے کہ اے ابو الحکم، اللہ کی قسم اگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس رہے تھے، تم یہ منظر دیکھ کر یقین کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب یہ تمہارا فرض لازم ہے کہ تم اپنی قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے سے روکو۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن ان کا راستہ اہل نظر پر واضح ہو جائے گا، ایسے معاملے کے ساتھ کہ تمام لوگ یہی تمنا کریں گے کہ اے کاش سب لوگ ان سے دوستی کر لیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فتح الباری میں شرح الحدیث جو ہے اس کی 3906 ہے، اور یہ وہاں پہ موجود ہے یہ واقعہ۔ پھر سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں واپس آ گیا، یعنی
جب یہ تمام واقعہ ہوا وہ واپس آ گئے، اس واقعے کا انہوں نے کسی سے بھی تذکرہ نہیں کیا، یہاں تک کہ 8 ہجری میں، یعنی وہ اپنے جو بنو مدلج تھے نا ان میں واپس آ گئے، اور بنو مدلج میں آ کے انہوں نے اپنے قبیلے میں آ کر کسی سے اس قسم کا کوئی واقعہ جو تھا وہ بیان نہیں کیا کہ ہوا کیا تھا، کس طرح ہوا تھا، یعنی جو ابو جہل کا جو خوف تھا کہ ان کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کریں گے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، انہوں نے کسی سے تذکرہ کیا ہی نہیں۔ جب 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت پروقار فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا گیا اور تقریباً تمام لوگ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد پھر وہ یعنی فتح مکہ کے بعد پھر انشاءاللہ جب آپ مغازی میں داخل ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک جنگ حنین ہوئی تھی، اس کو غزوۃ الثقیف ثقیف بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بنو ثقیف کے ساتھ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو حنین ہوئی تھی اور پھر طائف کے مقام پر یہ تمام مارکے ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ جب ہم داخل ہوں گے اس میں آپ پڑھیں گے۔ تو اس وقت حضرت جو یہ ہیں حضرت سراقہ، ان کو یہ خیال آیا کہ میں نے شاید بہت دیر کر دی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونا چاہیے، اور مجھے جو پروانہ امن اس وقت انہوں نے لکھ کر دیا تھا تو وہ میں نے اپنے ساتھ لیا اور میں روانہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے، اس میں گروہ انصار کے شاہ سواروں کے درمیان سے میں گزر رہا تھا، انصاریوں نے مجھے اجنبی سمجھتے ہوئے میرے بدن میں نیزوں کی نیوں سے کچوکے لگانے شروع کر دیے، یعنی انصار جو تھے وہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کیا کرتے تھے، اور ان کا جو کردار ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان انہیں یوں تھا کہ باڈی گارڈ عطا فرمائے تھے، تو وہ باڈی گارڈز کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے تھے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی بھی گزند نہ پہنچا سکے۔ تو اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر وہ لوگ انہوں نے دیکھا، اجنبی سمجھ کے انہوں نے ان کو نیزوں کی انیوں سے کچوکے دینے شروع کر دیے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اس خیال سے ڈرانے دھمکانے لگے مبادا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچاؤں، وہ مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے جاؤ جاؤ یہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ میں اسی شور شرابے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا پہنچا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازش نامہ لے کر ہاتھ بلند کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھ کر دیا تھا نا، انہیں امن کی جو انہیں تحریر یاد ہے، میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں سمجھایا تھا، بتایا تھا، تو وہی انہوں نے ان کے سامنے اس وقت 8 ہجری میں اس وقت انہوں نے بلند کیا اس کو، اور پھر انہوں نے کہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گرامی نامہ میرے پاس ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم وفائی و بر، آج وعدہ پورا کرنے اور احسان کا دن ہے، پھر اپنے جانثاروں سے فرمایا انہیں میرے قریب آنے دو۔ سراقہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، پھر مجھے خیال آیا کہ اس موقع پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہیے، میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں اونٹوں کو پانی پلانے کی غرض سے پانی کا حوض بھرتا ہوں، کئی دوسرے اونٹ بھی یہاں پانی پینے کے لیے آ جاتے ہیں، اگر میں غیروں کے اونٹوں کو بھی اپنے حوض سے پانی پینے دوں تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، فی کل ذات کبد حر اجرن، ہاں حرارت محسوس کرنے اور جگر رکھنے والے ہر جاندار کو پانی پلانے پر اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ان کا جو خوبصورت اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ فتح الباری میں بھی موجود ہے، سیرہ ابن ہشام میں بھی موجود ہے کہ کس طرح وہ وہاں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی نصرت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانا، ان تک پہنچنا یا انہیں کسی قسم کی بھی تکلیف یا ایذا پہنچانا یہ اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں ہے، بغیر دلیل کے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ معجزہ اگر کوئی بھی دیکھ لیتا تو وہ یقیناً اس بات پر قائل ہو جاتا۔ تو انہوں نے اپنے تئیں ایک کوشش کی تھی ابو جہل اور ان تمام لوگوں کو بتانے کی، لیکن کیونکہ مدلج کو ابو جہل نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ تمہارے لوگوں میں جو ہے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، شرازہ بکھیر دیں گے یا سراقہ بن مالک، تو ان کو خاموش کرواؤ، لہٰذا انہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ مبادا کوئی معاملات جو ہیں وہ بگڑ نہ جائیں، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ 8 ہجری میں جا کے کیونکہ ان کے نصیبوں میں اللہ نے ایک شان لکھی تھی، ایک شرف لکھا تھا، ایمان کی پروردگار نے انہیں ایک عظمت عطا فرمانی تھی، انہیں مسلمان کرنا تھا، لہٰذا یہ مسلمان ہو کر ہی رہے، حالانکہ بالکل دیہاتی انسان تھے، سادہ سے انسان تھے، اور ان کو کم عقل سمجھا جاتا تھا، جذباتی تھے یا جو بھی تھا ان کا معاملہ، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام و مرتبہ پا گئے، سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں انہوں نے
اپنا جو یکسر ان کا جو رویہ تھا وہ بدلا، اللہ کے حکم سے بدلا، اللہ تعالیٰ جس کے دل کو پھیرنا چاہتا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا. تو یہ خوبصورت واقعہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا. اس کے علاوہ راہ ہجرت میں ایک اور بہت حسین واقعہ پیش آیا. معبود کا خیمہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بھی ایک خوبصورت واقعہ ہے. سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبود کے خیمے کے قریب سے ہوا. یہ خیمہ علاقہ بنو خزاع کے قریب قدیت نامی جگہ پر لگا ہوا تھا. میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے جب بتایا تھا کہ جو بنو جرحم تھے، ان سے جب مکہ کی کسٹڈی کو، جب ان کے معاملات خراب ہو گئے تھے، 400 سال انہوں نے مکہ میں رہ کر مکہ خانہ کعبہ کی تولیت کو بروئے کار لا کے اور خدمت کی. انہوں نے حضرت جو حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں ان کے ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھا معاملہ رکھا. اللہ نے ان پہ کرم نوازی فرمائی. انہیں 400 سال وہاں پر اللہ نے کسٹوڈین کی حیثیت سے مکہ میں رہنے کی اجازت فرمائی. مگر ان کے جب حالات خراب ہوئے، جب انہوں نے غلط کام شروع کر دیے اور انہوں نے حاجیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا، ان کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیا اور اللہ کی خدمت میں ایک بدنیتی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے بدنیتیوں کا جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ پھر اعمالوں کی جو سزا ہوتی ہے وہ بھی انسان کے اپنے ہی مقدر میں اپنے ہاتھوں سے لکھی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں. تو ان کی جو بدنیتی تھی نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر بنو خزاع کو بھیج کر ان کی بدنیتی کی سزا دی. بنو جرم چلے گئے. میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی تھی، پوری سٹوری آپ کو بتائی تھی کہ وہ کس طرح سے زمزم کا کنواں بند کر گئے. بنو خزاع آ گئے. بنو خزاع نے 3 صدیاں وہاں پر مکہ کی کسٹوڈین شپ حاصل کی. پھر بنو خزاع کو کنہوں نے آ کے اوورٹیک کیا تھا؟ قصی بن کلاب نے. ٹھیک ہے، قصی آئے تھے اور قصی نے آ کر پھر قریش کو جو ہے مکہ میں آباد کیا تھا. یہ تمام واقعات ہم نے الحمدللہ اپنے پیچھے پوری سیریز ہم نے کور کی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ. پچھلے لیکچرز میں آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی. تو جو بنو خزاع کا جو علاقہ تھا نا، وہ ایکچولی مکہ سے اوپر اور مدینہ کے درمیان، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان کا علاقہ تھا. نہ وہ مکہ تھا نہ ہی مدینہ تھا، درمیان کا ایک علاقہ تھا. تو بنو خزاع وہاں پر رہتے تھے. اور یہ جو معبود ہے نا، ان کا خیمہ بنو خزاع کے علاقے کے قریب تھا. یعنی قدیت ایک مقام تھا، ایک جگہ تھی جہاں پر ان کا خیمہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب آئی ہوپ آپ کے ذہنوں میں وہ چیز جو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ بنو خزاع کا کون سا علاقہ تھا اور وہاں پر ان کا خیمہ تھا. تو آپ اس چیز کو اب اپنے دماغوں میں ریٹین کر سکتے ہیں کہ بنو خزاع کا علاقہ کون سا تھا. ٹھیک ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک راستہ تھا، وہاں پر تھا. تو بنو خزاع اسی لیے بہت نظر رکھا کرتے تھے ان کی حرکتوں کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور جب وہ ویک ہوئے تو پھر ان کے اوپر کس طرح حملہ کیا، کس طرح ان سے کسٹوڈین شپ لی. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ جانتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں پہنچے تو معبود خنیس بن خالد خزائی کی بہن تھیں. یہ ایک خاتون تھیں جو ایک بہت سادہ سی عورت تھیں، ایک بہت ہی معصوم سی عورت تھیں. یہ اپنی ایک ان کی چھوٹی سی ایک کٹیا تھی، ایک ان کی ایک چھوٹی سی سمجھ لیجئے کہ اپنی ایک خیمہ لگا کے اپنی ایک چھوٹی سی ان کی جگہ تھی جہاں پر یہ بیٹھی ہوئی تھیں. اور قصہ جو ہے وہ پھر یوں ہے کہ مختلف روایات میں آیا ہے، سیرت نگاروں نے اس کو رقم کیا ہے، نقل کیا ہے. اور جو حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قصہ مشہور ہے اور کثیر طرق سے مروی ہے جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سارے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے اس کو رقم کیا ہے. تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے بغرض ہجرت روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبود کے خیمے کے پاس سے گزرے. یہ بہت بوڑھی اور سمجھدار خاتون تھیں اور ان کا جو نام تھا نا وہ بیسیکلی کیا تھا، عاتقہ بن خلف بن معبود بن ربیہ. اور ان کی کنیت تھی معبود. یہ اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور تھیں کہ معبود، اور ان کے جو شوہر تھے ان کو ابو معبود کہا جاتا تھا. اصل نام ان کا کیا تھا؟ عاتقہ بن خلف. وہ اپنے خیمے میں بیٹھی تھیں، وہیں کھانے پینے کا انتظام کر رہی تھیں. بوڑھی خاتون تھیں لیکن بہت زیرک تھیں، سمجھدار تھیں، میچور تھیں اور ذہنی طور پر بہت وائس تھیں. بے شک ان پڑھ تھیں لیکن ان کے پاس اللہ نے فہم و فراست بہت ان کو عطا کر رکھی تھی. تو جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کچھ کھانے پینے کے لیے طلب کیا کہ آپ کے پاس اگر کچھ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں جو آپ ہمیں پیش کر سکیں تو ہم وہ خریدنے کے خواہش مند ہیں. لیکن وہ غریب خاتون تھی، ان کے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں تھا. مسکین عورت تھیں،
عہد زدہ قوم سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے بہت تعصف سے یہ عرض کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم آپ حضرات کی ضیافت میں ہرگز کوتاہی نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر مبارک تھی وہ خیمے کے پاس ایک بکری پڑی ہوئی تھی، یعنی بکری جو تھی وہ دور ہو کے خیمے کے قریب کھڑی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پہ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما حاذہ شاۃ یا ام معبد، اے ام معبود یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبود نے جواب دیا کہ یہ بے حد کمزور ہے، کمزوری ہی کی وجہ سے یہ ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فہل بما من لبن، کہ کیا یہ دودھ دے سکتی ہے؟ ام معبود نے کہا یہ بہت ہی لاغر ہے اور یہ دودھ نہیں دے سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس کا دودھ دھو سکتا ہوں؟ ام معبود نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر آپ اس کا دودھ دھونا چاہتے ہیں تو ضرور دودھ دھو لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکری میرے قریب لائی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کا نام لیا، اس کے تھن کو ہاتھ لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ العظیم۔ بکری نے فوراً اپنی پوسچر کو، اپنی پوزیشن کو بالکل ایسا کر لیا کہ وہ دودھ دینے کو تیار تھی اور جگالی کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا اور یہ برتن ایک پوری جماعت کو سیر کرنے کے لیے کافی تھا، یعنی اتنا بڑا برتن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے بکری کو دھویا۔ اس کے تھنوں سے اتنی تیز دھار سے دودھ نکلا کہ برتن بہت جلدی بھر گیا اور اوپر کی سطح پر سبحان اللہ العظیم کے جھاگ بھی نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو بھی دودھ میں رحمت فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دودھ پلایا۔ جب سب نے اچھی طرح سیر ہو کر دودھ کو یعنی نوش فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دھویا، اور دوبارہ دودھ دھونے کے بعد برتن دوبارہ دودھ سے جو تھا وہ لبریز ہو گیا۔ یہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے پاس چھوڑا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے اجازت طلب کی اور آپ کا جو قافلہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آگے چل دیا۔ اب ام معبد نے یہ تمام چیزیں دیکھی تھیں، اپنی آنکھوں سے پورا نظارہ دیکھا تھا۔ دوپہر ہوئی تو ام معبد کا جو خاوند تھا ابو معبد، وہ اپنی کمزور اور اپنی ساری جتنی اس کی بوڑھی بکریاں تھیں ان کا ریوڑ ہانکتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کی نظر دودھ پر پڑی، تو دودھ پر جب پڑی اس نے دودھ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا، پوچھنے لگا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ہماری بکری تو کمزور تھی، یہ تو دودھ نہیں دے سکتی تھی اور ہمارے گھر میں دودھ بھی تھا ہی نہیں، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ ام معبد نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے یہاں ایک بہت بابرکت آدمی آیا تھا، یہ دودھ اسی کی برکت کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اس نے سارا ماجرا سنایا۔ ابو معبد نے کہا میرے سامنے اس مہمان گرامی کی صفات بیان کرو، تمام صفات بیان کرو۔ اس وقت ام معبد نے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلاویز تصویر کشی کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادیہ نشین عورت کو، ایک دیہاتی عورت کو، بظاہر ایک ان پڑھ عورت کو اس قدر حقیقت بین نظر عطا کی تھی، ایسی اس کو حقیقت شناس فصیح و بلیغ زبان عطا کی تھی کہ اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ انسان کو یعنی روح کو شاد کر دیتے ہیں۔ میں اس کی عربی آپ کی اسکرین پر چلا رہی ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں کہ ام معبد نے یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کی کہ میں نے وہ آدمی دیکھا، اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا، چہرہ بڑا تابناک اور خوش اندام تھا، موٹاپے کا عیب نہ دبلے پن کی خامی، حسن بے مثال کے سانچے میں ڈھلا ہوا پیکر، بہت خوبرو، سرمگی آنکھیں، لمبی لمبی پلکیں، بھاری آواز، بال لمبے اور گھنے، پیوستہ ابرو، لمبی اور چمکدار گردن، گھنی داڑھی، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو اٹھی ہوئی گردن اور پر رونق چہرے کے ساتھ، بڑا میٹھا کلام، واضح الفاظ، گفتگو بہت متوازن، جچی تلی، صاف شفاف، کمی بیشی سے خالی، اس کی باتیں موتیوں کی لڑی کی طرح، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک، قریب سے دیکھنے میں انتہائی حسین، کامل نمونہ جمال، میانہ قد، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، نہ ٹھگنا کہ نگاہ میں نہ جچے، دو شاخوں کی طرح یعنی دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور سب سے بڑھ کر شاندار ہو۔ رفقا اس کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، وہ کوئی بات کہتا تھا تو دھیان سے سنتے تھے، وہ کوئی حکم دیتا تھا تو لپک کر تعمیل ارشاد کرتے تھے، وہ بڑا محترم، مخدوم و مطاع تھا، ترش رو تھا، نہ کوئی فضول بات کرتا تھا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو معبد نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی قریشی ہے جس کی نبوت کا ذکر مکہ سے ہم تک پہنچتا رہا ہے، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اس کی صحبت اختیار کروں، موقع ملا تو میں اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا، ضرور جاؤں گا۔
ایک روایت میں ہے کہ معبود نے جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مبارک کا نام دیا، اور وہ آپ کو مبارک کے نام سے یاد کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں بڑی برکت عطا فرمائی، اور جو اس کی چند بکریاں تھیں نا، جو بڑے ریور میں، یعنی جو اس کی جو چند بکریاں جن کے ساتھ ان کا بیچاروں کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، اور ان کی قحط زدہ جو بھی ان کی زندگی تھی، اس میں کوئی ایسی برکتیں موجود نہیں تھیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے غریب خانے پہ، تو اس کی چند بکریاں بڑے ریوڑ میں تبدیل ہو گئی تھیں، یعنی اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ وہ پھولنے پھلنے لگے۔ وہ ان کی زندگی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکات نازل فرمائیں۔ ایک مرتبہ معبود اپنے ریوڑ کو ہانک کر مدینہ کے قریب آ پہنچی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ ان دونوں کے قریب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ اس لڑکے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا، اس نے اپنی ماں کو بتایا، کہنے لگا اماں یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ اچھا، یہ لوگ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہی مبارک کے نام سے کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جانتے نہیں تھے، پہچان نہیں تھی، لیکن نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا جمال تھا وہ بھی بس چکا تھا، اور ان کی جو خیر و برکات تھیں، جو فیوز و برکات تھیں، وہ بھی ان کے دلوں کو جو ہے اس قدر، یعنی دلوں کو اس قدر گڑ گئی تھیں، دلوں کے اندر اتنی پیوست ہو گئی تھیں کہ یہ ان کا نام ہی مبارک رکھ چکے تھے، اور مبارک کے ہی نام سے انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ تو وہ بچے نے دیکھ لیا اور کہنے لگا اماں یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شخص ہیں جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ یہ شخص، وہ ایک دم کھڑی ہو گئیں، جلدی سے ان کی طرف لپکیں اور پوچھا کہ اللہ کے بندے وہ مبارک کہاں ہے جو اس دن تمہارے ساتھ تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے عرض کیا مجھے ان کی خدمت میں لے جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کھانا بھی کھلایا، تحائف بھی عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب وہ عورت پہنچی، ان کے ساتھ جب گئی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر اور دیگر دیہی اشیاء پیش کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے لباس اور دیگر تحائف عطا فرمائے اور وہ مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد معبود نے جب دیکھ لیا کہ، یعنی اس نے معبود نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے خاوند نے بھی ہجرت کی، مدینہ چلا گیا، اور اس نے فتح مکہ کے دن شہادت پائی تھی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں اسلام قبول کر گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جو تمام جو ان کی بقیہ زندگی تھی وہ ہجرت کرنے کے بعد، یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی گزاری۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اتنا دلکش، اتنا دل فریب کہ سن کر یعنی نا روح تازہ ہو جاتی ہے کہ کیسی عورت تھی، اس کا نصیب کیسا چمکا، کیسے اللہ نے اس کے اوپر کرم نوازی فرمائی، اور اس نے ایک مہمان کی ضیافت کی، ایک اجنبی کو اپنے گھر اس نے آنے کی اجازت دے کر اس کو اپنا جانور بھی پیش کیا، اور دیکھیں اس کا خلوص تھا، یہ اس کے خلوص کی اللہ نے جزا عطا کی تھی۔ اگر وہ بھی طائف کے لوگوں کی طرح وہی کم ظرفی کا مظاہرہ کرتی کہ نہ کھانے کو دیتی نہ پینے کو دیتی، تو کیا ہوتا؟ آج اس کا کوئی ذکر خیر نہ ہوتا، بدبختوں میں ہی شمار ہوتا، اور شاید تاریخ اس کو بھول چکی ہوتی، تاریخ اس کو مٹا چکی ہوتی۔ لیکن کیونکہ اس نے مہمان کی، اللہ کے بھیجے ہوئے ایک انسان کی اس نے مہمان نوازی کی، اکرام دیا، اس کو عزت عطا کی، اور اللہ پاک نے اس کے بدلے، اور وہ مہمان بھی کوئی عام مہمان نہیں تھا، وہ کوئی ایسا عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے۔ یہ معصوم عورت تھی، یہ بالکل اس بات سے ناآشنا تھی، لیکن اس ناآشنائی میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو ایک فہم عطا کی تھی، ایک سمجھ عطا کی تھی۔ اللہ نے اس کو ایک وسیع و بلیغ زبان عطا فرمائی تھی۔ اس زبان سے اس نے اپنے شوہر کے سامنے جو منظر کشی کی، جو اس کے ذہن میں رہ گیا، جس طرح اس نے اپنی دماغ میں اس حسن کو رجسٹر کیا اور پھر بیان کیا، وہ بہت سارے طرق کے ساتھ روایات میں آیا ہے، اور آج میں اور آپ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر خیر ہمیشہ رواں دواں رکھے گا، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا، ہمارے بعد بھی نہ جانے اور کتنی جنریشنز انشاءاللہ آئیں گی جو اس ذکر خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گی۔ تو سبحان اللہ العظیم، سلامتی ہوں معبود پہ اور ابو معبود پہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ضیافت کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو مشرف و اسلام بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا رک کے یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کیسی بدبخت قوم تھی، کیسی خائب و خاسر قوم تھی، مکہ کے لوگ کیسے تھے، انہوں نے اتنا برا سلوک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بدبخت لوگ وہ نکلے کہ ان کا نبی ان کو چھوڑ کر چلا گیا، ان کے درمیان سے وہ چلے گئے۔ کتنی بدبختی تھی اس قوم کی،
اور یہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے، کتنے خوش قسمت تھے کہ جن کے پاس وہ دن اور رات کا سفر کر کے پہنچے. یعنی وہ نبی بھی نصیبوں والے، اور یہ لوگ جو ان کے لیے بے چین ہیں، انتظار کر رہے ہیں ان کا، مدینہ کے لوگ، وہ بھی کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. مطلب بدبختی ہے نا کہ جس قوم کو انہوں نے چھوڑا ہے وہ لوگ ان کی قدر کر ہی نہیں سکے. ان کی عقلیں ضائع ہو گئیں، ان کے پاس سے سمجھیں کہ روشنی ہی چلی گئی. اللہ نے اس روشنی کے ذریعے سے ان کو ہدایت دینی تھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے اندھیروں کو چنا، گمراہی کو اپنے لیے چوز کیا، اور اللہ نے پھر ان کو گمراہی کے بعد ہدایت نہیں دی، ان کو کوئی سیدھی راہ نہیں دکھائی. وہ اسی طرح اسی بے ہدایت اور اسی گمراہی کی راہ میں لڑتے لڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیاں کرتے کرتے اور ان کے ساتھ بغض و عداوت کرتے کرتے، اناد رکھتے رکھتے آخر جہنم واصل ہو گئے. لیکن جن لوگوں نے حق کے راستے کو اپنایا وہ کامیاب ہوئے. تو کتنی خوش نصیب قوم ہے، کتنی اللہ نے ان کے نصیبوں کو کتنا چمکا دیا نا، کہ وہ اندھے نہیں ہوئے، انہوں نے حماقت کا ثبوت نہیں دیا، انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی، انہوں نے جلد باز ہو کے رسول اللہ کے خلاف کوئی سازش نہیں تیار کی، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف ان کے سامنے رکھا، اپنی نبوت کا جو منصب تھا وہ ان کو بتایا، ان کے سامنے اس کا اظہار کیا، ان لوگوں نے فوراً انہیں اپنا ہادی مان لیا اور اس ہادی کے ذریعے ہدایت پا گئے. تو یہ جو لوگ تھے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر ان کے درمیان سے چلے گئے، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر ہیں اور ان کو اپنانے کے لیے بے چین ہیں، مشتاق ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، یقیناً یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. یہ سیدھی راہ پانے والے لوگ جو ہیں اہل یثرب کے لوگ تھے، اور یہ بہت سعادت مند لوگ تھے، یہ بڑی بابرکت لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی رفاقت کے منتظر ہیں، اور ان کی خدمت کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سعادت مندی صرف اسے عطا ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتے ہیں. تو سبحان اللہ العظیم. مطلب یہ جو ہجرت کا جو قصہ ہے نا، یہ ہماری روحوں کو تازہ کرنے کے لیے بہت حسین قصہ ہے، بہت حسین قصہ ہے. حسین حسین اس کے اندر موتی ہیں جو ہماری عملی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا انسان ہو جو آپ کو رشد و ہدایت کی طرف بلا رہا ہو، آپ کو اللہ کی راہ کی طرف بلا رہا ہے، آپ کے لیے خیر کا معاملہ چاہتا ہے، آپ کے ساتھ مخلص ہے، تو خدا را اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. وہ وقت نہ آئے کہ وہ آپ سے بدظن ہو جائے یا آپ سے دل برداشتہ ہو جائے اور وہ اپنا رخ پھیر لے. اگر وہ خلوص کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، تو اللہ اس کے لیے اور دوسرے لوگوں کو، دوسری جماعتوں کو، دوسرے لوگوں کو اس کے سامنے اللہ ظاہر کر دے گا کہ وہ اپنی نیکی جاری و ساری رکھے، کیونکہ اس کے نصیب میں اللہ نے خیر لکھ دیا. لیکن اگر آپ اس کو رد کر رہے ہیں، آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں، تو پھر غور کریں، رکیں، ٹھہریں کہ میں کہیں اپنا ہادی تو نہیں کھو رہا، میں کہیں ہدایت کی روشنی سے تو نہیں محروم ہو رہا، میں جو خیر مجھے گھر بیٹھے ہوئے مل رہی ہے کیا میں اس سے تو نہیں محروم ہو رہی. یہ چیزوں کو غور سے سوچیں، ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں. آج ہمارے یہ واٹس ایپ گروپ جہاں سے ہمیں قرآن کی کلاسز ملتی ہیں، جہاں سے ہمیں قرآن کے لیکچرز ملتے ہیں، چاہے وہ منقول ہوں، چاہے وہ کسی بڑی استاذہ سے یا کسی بڑے استاذ سے، کسی بڑے یعنی مفسر سے منقول ہو کے وہ پڑھا رہے ہیں، جس طرح بھی پڑھا رہے ہیں، جس بھی انداز میں پڑھا رہے ہیں، ان کی خدمت کو سراہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف. میں ہر اس محترم استاذ اور استاذہ کی آپ کے سامنے احترام اور عزت آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو آپ لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ رشد و ہدایت کے ذرائع آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. آپ لوگ خوش نصیب ہیں. وقت ہے سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، آگے پڑھنے پڑھانے والے بنیں. اس چین میں اپنا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ ضرور شامل رکھیں، جس سے آپ کا دل مطمئن ہو، جس سے آپ مل کے خوش ہوں، جس سے آپ پڑھنا چاہیں، جس کے ساتھ، جس کی صحبت، جس کی سنگت سے آپ خوش ہوتے ہوں، مطمئن ہوتے ہوں، اس کا دامن تھام لیں، اس کی قدر کریں. یہ بہت بدبختی ہے کہ ہم اس کو کھو دیں اور بعد میں ہم افسوس کریں کہ کاش ہم نے اس وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا، ہم نے اس کو کھویا نہ ہوتا. اب اس تک اپروچ مشکل ہے، اب اس تک رسائی ناممکن ہے. یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے. ہم نے بیٹھے نہیں رہنا دنیا میں، ہم قیامت تک کے لیے نہیں آئے ہیں. اب ایک چھوٹا سا لائف سپین ہے، ٹک 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 چل رہی ہے ہم سب کی گھڑی. کس وقت اس نے بند ہو جانا ہے ہمیں نہیں پتہ. جس وقت بند ہو جانا ہے، ہم پیکنگ کر رکھی ہو یا نہیں کر رکھی ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمیں چلے جانا ہے. ہم نے رکے نہیں رہنا، بیٹھے نہیں رہنا یہاں پہ. یہ بہت بڑی حقیقت ہے انسان کی، میری اور آپ کی. تو اس کو سمجھیں، اس کو محسوس کریں، اس کی قدر کریں، اس کو اتار لیں، اپنی روحوں کے اندر اتار لیں. صرف اس کو دل کے کانوں سے نہیں سنیں، اس کو روحوں کے اندر اتار لیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
سبحان اللہ العظیم، بہت عظیم الشان قصہ ہے، بہت ہی پیارا قصہ ہے، بہت ساری اس میں ہمارے لیے رشد و ہدایت کی منور راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کے بارے میں یہاں پہ کتنا حسین ایک ہمیں ان کا کردار نظر آتا ہے کہ معبود کے خیمے سے گزرنے کے بعد جب یہ مقدس قافلہ مہاجرین مدینہ کی طرف رواں دواں تھا، یعنی ان کے ساتھ ظاہر جا کے ان کو ملنا تھا، تو راستے میں مختلف راہیوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوتی رہی، ہر ایک اپنے اپنے اسلوب کے مطابق پیش آتا رہا، سب کا اپنا اپنا اخلاق تھا، سب کا اپنا اپنا رویہ تھا۔ ان راہیوں سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گزرگاہوں سے واقف تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کی مائیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور معاملہ ایسا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تھوڑے بڑے لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر نوجوان محسوس ہوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں۔ تو راستے میں جو بھی آدمی ملتا تھا نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگتا تھا کہ اے ابوبکر، یہ آپ کے آگے کون شخص ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے، یہ میرا ہادی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، دوران سفر مجھے لوگوں کے سوالات سے بچائے رکھنا، کیونکہ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ جھوٹ بولے۔ اس لیے جب کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں، وہ جواب دیتے میں متلاشی ہوں، اور ان کی غرض کیا ہوتی تھی، ان کا مقصود کیا ہوتا تھا کہ میں حق کا متلاشی ہوں۔ اور جب وہ یہ پوچھتا تھا کہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتے تھے، یہ میرے رہبر ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سفر میں بہت کمال احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوئی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سائل نے سوال کیا، تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ آدمی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ سائل نے یہی سمجھا کہ بھائی کوئی سفری رہنما ہے، لیکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہی تھا کہ یہ راہ خیر و برکت کے رہنما ہیں، ان کی بدولت دنیا اور آخرت کی فلاح ملتی ہے۔ تو انہوں نے نا بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ان تمام یک بیک پیش آنے والے جو مسائل تھے اور جو معاملات تھے ان کو اتنی سمجھداری، اتنی فراست کے ساتھ حل کیا، اتنی خوش اسلوبی سے انہیں حل کیا کہ سبحان اللہ العظیم، نہ اس سلسلے میں انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا، نہ سائل کو جواب دینے میں انہوں نے کوئی گڈمٹ کی باتیں، بلکہ توریہ یعنی زو معنی اشارہ دیا، ہر جگہ پہ زو معنی اشارہ دیتے رہے ہر ایک کو۔ تو اور یہ جو زو معنی اشارہ دیتے تھے نا، یہ بھی اس جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی نا، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ حصول امن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو ہے وہ معاملہ فہمی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو تربیت تھی انہوں نے انہی سے حاصل کی تھی، لہٰذا ہجرت کا معاملہ مکمل طور پر پوشیدہ رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو بھی جواب یعنی دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جواب پر معترض نہیں ہوئے، یعنی اعتراض نہیں کیا۔ اتنی احتیاط کے ساتھ اور اتنی فراست کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جواب دیے۔ جو بھی راستے میں پوچھتا تھا کون ہے، وہ کہتے تھے میرے ہادی ہیں۔ اور غرض کیا ہوتی تھی، اندر ذہن میں ان کے مقصود کیا ہوتا تھا کہ یہ میرے راہ حق کے ہادی ہیں، اور میں کون ہوں، میں متلاشی ہوں۔ اب سننے والا سمجھتا تھا متلاشی یعنی ان کو راستہ ڈھونڈنا ہے، یہ تلاش کر رہے ہیں کسی چیز کو، مقصود کیا ہوتا تھا کہ میں حق کو تلاش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت اور ان کا بہترین ایک کردار ہمارے سامنے آیا کہ کتنی فراست تھی، کتنا فہم تھا، کتنی عظیم ان کی یعنی کمال کو پہنچی ہوئی تدابیر تھیں جنہیں وہ اختیار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں بھی بہت ہی پریزنٹ مائنڈڈ ہو کر سمجھداری کے ساتھ، فہم کے ساتھ، بڑی فراست کے ساتھ، بڑی نفاست کے ساتھ معاملے کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ ہر چیز کو انسان سچ بول کر اور بہت ہی ہم تو بھی بہت حق گو ہیں، ہم تو بہت حق گو ہیں، تو یہ کہیں کہیں آپ کی جو حق گوئی ہوتی ہے نا، یہ آپ کی جہالت کا ثبوت بھی دے رہی ہوتی ہے، آپ کی فراست کا ثبوت نہیں دیتی ہے، یہ معاملوں کو بگاڑ دیتی ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو کہیں اگر آپ کو فراست اور نفاست کا مظاہرہ کرنا ہو تو حق بولیں، سچ بولیں، لیکن سنبھل کے بولیں، تھوڑی سی اس کے اندر احتیاط برت لیں، احتیاط کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کریں، احتیاط کے ساتھ اس کو ڈیلیور کریں، تاکہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کی اگر آپ کے حق میں کوئی چیز نقصان دہ ثابت ہو تو وہ نہ ثابت ہو۔ حق بولیں لیکن احتیاط کے ساتھ بولیں، کہیں سے شر آنے کی اگر امید ہو تو پھر یہ ہمارے دین کا مزاج ہے کہ ذو معنی اشارہ دیا جا سکتا ہے،
جھوٹ نہ بولیں، ذو معنی اشارہ دے کے معاملہ سنبھال لیں۔ تو سبحان اللہ العظیم، یہ تعلیم ہمیں ان سے ملی۔ پھر برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ جو حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے، یہ یقیناً میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور اس کو بھی شمار کروں گی، اس کو بھی میں اس لیکچر میں لے کر آؤں گی۔ اس سے پہلے نا ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جب انسان کے دل کے اندر اسلام پوری طرح راسخ ہو چکا نا، کوئی بھی ایسا انسان ہو جو مسلمان ہے یا مسلمان ہوا ہے، وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بالکل بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ اگر اس کے دل میں ایمان راسخ ہے اور اس کا دل مکمل طور پر اسلام سے منور ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرا جو انسان ہے جس کے معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گڑبڑ کا شکار ہیں، تو میں اس کی کہیں نہ کہیں اصلاح کروں، میں اس کو اسلامی دعوت پیش کروں، میں اس کے لیے کچھ ایسے حالات پیش کروں جو اس کو سازگار ثابت ہوں، اس کے لیے بہتری کی راہیں ہموار ہوں۔ یہ ہر الائیو، جتنے بھی لوگ انٹرنلی الائیو ہیں اور مسلمان ہیں، یہ ان کا فریضہ ہے اور عین فریضہ ہے، ان پہ واجب ہے۔ اب چاہے حالات ناسازگار ہوں، چاہے پریشان کن ہوں، جیسے بھی ہوں، ایک سچا مسلمان اگر ہوگا تو اسلامی دعوت پیش کرنے کے موقع ضرور ڈھونڈتا ہے اور ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ ایک پیغمبری شیوا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا قصہ ہے کہ وہ جیل میں تھے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں کال کوٹری میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن اس اندھیری نگری میں بھی وہ کتنی ذمہ داری سے جو ہے اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے، کیونکہ نبی تھے۔ تو وہاں پر بھی جو جرائم پیشہ قیدی تھے، ان کے آگے وہ دعوت حق پیش کرتے رہے، شرک سے، غیر اللہ سے بیزاری اور کسی بھی مخلوق کے سامنے جھکنے کی ممانعت ان کو فرماتے رہے۔ سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ تمام واقعات اور بے شمار، اس میں اور بے شمار مضامین تھے، بہت بہت خوبصورت اس میں تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر ان کے توسط سے ہماری۔ تو وہ صورت نازل ہوئی مکہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ دعوتی میدان میں نا جو سابقہ انبیاء کرام ان کی پیروی کریں۔ اسی لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران بھی نا یہ جو ذمہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا آپ بھرپور احساس رکھتے تھے، اس کو آپ ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کر سکے۔ حالانکہ جو حالات تھے، جو معاملات تھے، وہ اس قدر سخت تھے کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا اور آپ کا خون رائیگاں قرار دے دیا گیا تھا، اس کے اوپر کوئی دیت نہیں تھی۔ یعنی ابو لہب کیونکہ بنو ہاشم کا سردار تھا اور اس نے سب کو یہ علل اعلان کہہ دیا تھا کہ جو سلوک چاہو کرو، ہم تو ان کے قتل، ان کے خون کا آپ سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کریں گے، ہم کوئی کسی قسم کی دیت بھی نہیں طلب کریں گے۔ خون کو رائیگاں کر دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس قدر برا سلوک کیا گیا تھا۔ اور جرائم پیشہ لوگوں کو خطیر انعامات کا لالچ بھی دیا گیا تھا کہ وہ چاہے آپ کو زندہ پکڑ کر لائیں، آپ کو مردہ پیش کریں، آپ لے کر آ جاؤ بس کسی طریقے سے بھی ان کے سر کو، یا ان کو زندہ سلامت لے کر آ جاؤ، ہم بہت سارے انعامات دیں گے۔ جو رؤساء قریش تھیں، وہ بیویاں ان کی اپنے گردن کے ہار دکھا دکھا کے کہتی تھیں دیکھو یہ کتنا بیش قیمت ہار ہے، ہم تمہیں یہ نوازیں گے۔ تو وہ غریب لوگ تھے اور جو جذباتی قسم کی ایک قوم تھی، ان کو خاص طور پہ جرائم پیشہ لوگ تو لالچ میں سرپٹ دوڑ رہے تھے، حالات اتنے سنگین تھے۔ لیکن راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں موقع مل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اسلام پیش کر رہے ہیں، اپنے منصب سے روگردانی نہیں فرما رہے، کیونکہ ان کا یہ شیوا ہے، وہ پیغمبر ہیں۔ تو اسی طرح حضرت برائدہ بن حصیب اسلمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی نا، اس میں یہ ہوا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک قافلے میں تھے۔ یہ جو حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ایک قافلے میں موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے قافلے والوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور سبحان اللہ وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کا تعلق بیسیکلی بنو سہم سے تھا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ مقام جو تھا وہ غمیم تھا، غمیم کے مقام پر ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کہیں کسی قافلے میں موجود تھے، اور اس میں ان کا جو تھا وہ قریب کا جو گھرانہ یا ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو قصہ اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ جو تھے گزر رہے تھے، گزر ہوا تو حضرت جو برائدہ اسلمی ہیں ان کو بھی انعامات وغیرہ کے بارے میں معلوم تھا کہ اتنا اعلان دیں گے قریش، اور قریش نے جو ہے یہ ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اتنی ساری جو ہے وہ بھاری انعام کی قیمت رکھی ہوئی ہے، تو وہ اس بات سے آگاہ تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ من انتا،
تم کون ہو؟ جواب میں بریدہ نے کہا کہ میں بریدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو بریدہ نے کہا کہ میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ تو بریدہ نے کہا کہ میں بنو سہم سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مطمئن ہوئے۔ پھر بریدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول ہوں۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی، وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سی رحمت کی اللہ کی ایک بارش تھی جس کا ایک قطرہ بھی شاید بریدہ کے دل کو کہاں سے کہاں روشن کر گیا، اور وہ جو بنجر زمین تھی اس میں سے اچانک ایک کونپل پھوٹی، اسلام نے جو ہے انگڑائی لی اور دل بالکل بدل گیا، یکسر معاملات بدل گئے۔ انہوں نے اسی وقت پکار کر یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اور یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اسلام کا نور صداقت ان کے سینے میں اترا اور اترتا ہی چلا گیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی معیت میں بسر کی۔ پھر صبح ہوئی تو سیدنا بریدہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ میں داخل ہوں گے تو آپ کے پاس اپنا جھنڈا ضرور ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنی پگڑی ایک نیزے سے باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیے ہوئے آپ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان ہونے کے بعد بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داعیان اسلام میں شامل ہوئے، یعنی داعیے اللہ بن گئے۔ ان کی قوم پر ہدایت کے رستے کھل گئے اور وہ پکے مسلمان بنے اور ایسا نبوی منہج اختیار کیا جو ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے بعد مدینہ طیبہ منتقل ہوئے اور انہوں نے تقریباً 16 غزوات میں شرکت کی۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اسلم قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور اسلم قبیلے کی شان و منقبت کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مطلب یہ دونوں حضرات جو ہیں ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کو اللہ بخش دے۔ قبیلہ غفار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ ہے نا، وہ قبیلہ غفار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کو اللہ بخش دے۔ یہ دعا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہے بلکہ اللہ کے حکم سے کہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے یہ دعا کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کس طرح حالات کو اللہ تعالیٰ بالکل کارساز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات کی سنگینیوں کے باوجود ایسی خوبصورت اور ایسی خوبصورت راہیں ہموار فرماتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، اور معاملات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اور جس کے ہاتھ سے اللہ نے خیر کا کام لینا ہو، نو میٹر واٹ، اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ اللہ نے جس کو چن لیا اس کو چن لیا۔ یہ اللہ کی اپنی ایک کہہ لیجئے کہ اللہ کی اپنی مہربانی ہے، اللہ کا اپنا ایک شان بے نیازی ہے، اللہ کی اپنی تکوینی حکمت ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یوں یہ بہت خوبصورت واقعہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دیکھیں کتنی شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مدینہ میں، ان کی عزت کا، ان کی حرمت کا کتنا پاس تھا۔ اپنا انہوں نے دستار کھول کے نیزے پہ لگا کے ایک جھنڈا بنایا، یعنی علم بنا کے پوری شان کے ساتھ رسول اللہ کے آگے آگے جا رہے ہیں، ان کا علم اپنے ہاتھ میں اٹھا کے۔ تو یہ جو علم ہے نا، یہ بہت اونچی ایک اسلام کا ایک شعار ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ علم کے بغیر اسلام کی کوئی وہ نہیں ہے، ایک وہ کہتے ہیں نا پہچان، وہ نہیں ہے۔ علم اسی لیے خاصیت رکھتا ہے اسلام کا۔ اور دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ روز حشر، روز قیامت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے الحمد تلے جگہ عطا فرمائے، ہم ان کے لوائے الحمد کے نیچے جمع ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے لوائے الحمد ہے، ہم اس کے تلے جمع ہوں۔ اللہ اس علم کے تلے ہمیں جمع ہونے کی توفیق دے۔ اور اگر ہمیں اللہ نے اتنی حیات عطا کی، اللہ نے اتنی زندگی عطا کی، اور ہمارے اعمال اور ہمارے ہماری جتنی بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی جو ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو عبادات ہیں، اگر وہ اس پائے اس درجے میں ہوئیں تو اللہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے
علم تلے بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یا ایٹ لیسٹ ہماری نسلوں کو ضرور عطا فرمائے۔ اگر ہم اس دنیا میں اس وقت نہ ہوئے، اللہ بہترین جانتا ہے، تو اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ضرور اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام مہدی کے جھنڈے تلے جمع ہوں، ہم ان کے لشکر میں شامل کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمیں ایمان والوں میں رکھے اللہ پاک، کیونکہ حق نے حق ہو جانا ہے، باطل نے باطل ہو جانا ہے۔ ابھی تو یہ سمجھیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے اینڈ آف ٹائمز ہی ہے آلموسٹ، کون سی ایسی نشانیاں جو باقی ہیں، چند ایک موٹی موٹی باتوں کے علاوہ، ان کے علاوہ کیا رہ گیا؟ فلٹر ہو رہا ہے اس وقت جو ہے نا، یہ ہم سب انسانوں کو فلٹر کر رہا ہے۔ ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ایمان سے خالی ہیں وہ بگاڑ میں کہیں سے کہیں ہوتے یہ دو لشکر حق اور باطل کے اب تیار ہو رہے ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں بالکل پختہ کر لیجئے، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، وقت سر پر ہی ہے، اور آپ کو نہیں پتہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا ٹک 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 کس وقت بلاوا آ جائے، یو نیور نو۔ تو کچھ تو ہمارے پاس ایسا ہو کہ ہم اتنے بڑے اگر دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں حوض کوثر کا ٹھنڈا پانی دست مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلائیں، تو کچھ تو اعمال ایسے ہوں، کچھ تو کردار ایسے ہوں، کچھ تو انسان کی زندگی میں ایسا ہو کیا ہوا جس کی بنا پر انسان کہے کہ یہ نسبت ہے اور یہ مضبوط ہے، یہ نسبت شاید مجھے کسی مقام تک پہنچا سکے۔ تو یہ نسبتیں جو ہے نا، یہ بڑی ضروری ہیں، اور یہ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بغیر نہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ کافی نہیں ہے صرف کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، کافی نہیں ہے، عملی طور پر بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے میری بہنوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا کرے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا کرے، ہم سب کو اللہ توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ بن اسلمی کو اسلام قبول کروایا، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایک واقعہ ملتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ہجرت کی جو حدیث ہے جو امام زہری سے یعنی معلق ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے میں شامل تھے۔ یہ لوگ شام سے واپس آ رہے تھے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑوں کا تحفہ دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی حدیث کو ایک امام زہری سے روایت کر کے دوسرے سیاق میں یوں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے سیدنا زبیر کی، یہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے۔ اس کی اختلاف کی وجہ یہ، یعنی ایک حدیث یہ کہتی ہے، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے صحیح بخاری کی روایت کو جو ہے وہ مرجوع قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے دونوں روایات میں کیا کیا؟ تطبیق دی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں اختلاف نہ کیجیے، اس میں تطبیق ہو سکتی ہے، کیونکہ تطبیق انہوں نے اس طرح سے نکالی ہے کہ یہ جو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہیں، ہو سکتا ہے دونوں نے کپڑوں کا تحفہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی ان دونوں ہی کی خدمت میں دونوں نے پیش کیا ہو۔ سیرت کی اکثر کتب میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر ہے، اور صحیح بخاری میں جو روایت آئی ہے اس میں سیدنا زبیر کا ذکر ہے۔ تو علامہ دمیاطی رحمہ اللہ جو ہیں وہ چونکہ سیرت کی روایات کو صحیح بخاری کی روایات کے مقابلے میں قابل ترجیح سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کے ذکر کو راجح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہ کہ دونوں میں تطبیق ہی کی جائے، ورنہ جو صحیح بخاری میں ہے غیر وہ معتبر ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ معتبر نہیں ہے، وہ بھی معتبر ہے۔ تو بس یہی ہے کہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو طریقہ بیان کیا ہے کہ اس میں تطبیق ہے، تو تطبیق ہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ رکھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ آمد تھی اور یہود کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تھا تو کیا واقعہ ہوا تھا، کیا صورتحال بنی تھی، تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مدینہ میں جو اس وقت کا یثرب تھا وہاں یہودیوں کی ایک کثیر تعداد تھی، یہود وہاں پہ رہتے تھے۔
تو جس دن قبا کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بارے میں سنا تھا نا، اسی دن سے وہ صبح کی نماز پڑھتے ہی حرہ کی طرف نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب دھوپ تمام سائے ختم کر دیتی تھی اور سورج کی گرمی ان کو ستانے لگتی تھی ان لوگوں کو، تو وہ بیچارے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ موسم بھی سخت گرمی کا تھا۔ عرب کے صحراؤں کی گرم لو جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ جسم کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے اور کتنی گرم ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ عرب کے لوگ صحراؤں کو عبور کرنے کے لیے رات کے وقت سفر کیا کرتے تھے تاکہ سورج بلند ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اگر ایسا ممکن دکھائی نہ دیتا تو پھر وہ کسی سائے دار درخت کے نیچے لیٹ کر اور بیٹھ کر اپنا جو دوپہر کا وقت ہوتا تھا اس کو گزار لیا کرتے تھے۔ دن ڈھلنے کے بعد پھر وہ اپنا جو دوسرا جو مطلب شام کا وقت آ جاتا تھا تو دوبارہ عازم سفر ہوتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اسی صورتحال کی وجہ سے مدینہ منورہ کے جو انصار تھے وہ صبح سویرے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی اس کا انتظار کرتے تھے، متوقع ہوتے تھے کہ آپ آج تشریف لے آئیں گے، آپ آج تشریف لے آئیں گے، اور آمد کا جو متوقع وقت ہوتا تھا جب وہ گزر جاتا تھا تو بس پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ ان کا روزانہ کا آلموسٹ یہی معمول تھا۔ ایک دن اسی طرح انتظار کرنے کے بعد ابھی مسلمان اپنے گھروں کو لوٹے ہی تھے کہ ایک یہودی اپنے کام سے نا ایک ٹیلے پر چڑھا۔ اس نے دیکھا کہ دور دراز سراب صحرا کو چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس آ رہے ہیں۔ وہ بے خود ہو گیا، اسے اپنے آپ پر ضبط ہی نہیں رہا۔ وہ بآواز بلند بساختہ انداز سے پکار اٹھا، یا معاشر العربی ھذا جدکم الذی تنتظرون، کہ اے عرب کی جماعتوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کے تم منتظر تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ مسلمانوں نے فوراً اپنا اسلحہ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ حرہ کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، حرہ کے مقام پر۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کے مطابق صحابہ کرام کا یہ بیان ہے کہ ہم لوگ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک کھجور کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر محسوس ہوتے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، یہاں تک کہ درخت کا سایہ آپ کے سر سے ڈھل گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اپنی چادر سے سایہ کرنے لگے۔ تب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ تو سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے مدینہ کے لوگ جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے۔ یہ بتانا آپ لوگوں کو اس لیے یہاں پر ضروری تھا کہ مدینہ آمد سے پہلے یعنی صرف مسلمان انتظار نہیں کر رہے تھے، یہود بھی انتظار کر رہے تھے، پکار رہے تھے۔ اور اس میں یہودی آدمی تھا جو اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے عرب کی جماعتوں، یہ رہا تمہارا نصیب جن کے تم منتظر تھے۔ تو یہ قصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ یہ آپ لوگ اپنے ذہنوں میں اس کو بھی رکھیے گا کہ اس طرح سے منتظر تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بستی میں قیام کیا تھا نا، اس کا نام قباء تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہاں عمر بن عوف کا قبیلہ آباد تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف انہی لوگوں کو حاصل ہوا تھا۔ قبیلہ عمر بن عوف کے ایک سردار کلثوم بن حدم جو تھے نا، ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ کلثوم بن حدم کی کنیت ابو قیس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے تھوڑا عرصہ بعد کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہائش پذیر رہے۔ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھی، اور جب لوگ ملاقات کے لیے جمع ہوتے تھے تو سیدنا سعد کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی بچے نہیں تھے، اس لیے ان کے گھر میں بے تکلفی سے سب آرام سے آ جا سکتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مطلب اختیار کیا گیا تھا، چوز کیا گیا تھا۔ ان کے گھر کو بیت العذاب کے نام سے، عذاب، ٹھیک ہے، یہ عذاب وہ والا عذاب نہیں ہے، عذاب ہے، ٹھیک ہے، بیت العذاب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ تمام مہاجرین جو اہل و عیال کے بغیر تھے انہی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیب بن اصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا تعلق بنو حارث بن خزرج کے خاندان سے تھا، اور ان کی سکونت قباء کے نواح میں ایک بستی میں تھی، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجہ بن زید بن ابی زہیر کے یہاں جو تھے قیام پذیر ہوئے تھے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کے بعد وہاں 3 دن اور 3 راتیں رہے۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی لوگوں کی جو امانتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس غرض سے ظاہر مکہ چھوڑا تھا. یہ بات ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھی تھی کہ وہ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر آئیں. جب انہوں نے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا دی تو وہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قباء میں آ ملے. انہوں نے بھی کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ مقام قباء پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے وہاں پر کچھ دن قیام فرمایا اور پھر مسجد قباء کی تعمیر کی. ابن ابی خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب ایک پتھر رکھا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے ساتھ رکھ دیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے پہلو میں رکھ دیا. اس کے بعد لوگوں نے تعمیر میں حصہ لیا اور لوگوں نے تعمیر کی اور یوں شریک ہوگا اس میں. تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسجد قباء کی تعمیر شروع کی. سیدہ شموس بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد قباء کی تعمیر کے بارے میں عنہا سیدہ شموس بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون ہیں. انہوں نے مسجد قباء کی تعمیر کے بارے میں یوں ارشاد فرمائی، فرماتی ہیں کہ میں نے وہ وقت دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے اور یہاں اقامت فرمائی اور مسجد تعمیر کی. جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھاتے تھے اور اس پتھر سے گرنے والی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے شکم مبارک پر پڑتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صحابی حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پتھر مجھے عطا فرمائیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اٹھا کر لے جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اسے رہنے دو، تم اس جیسا کوئی اور پتھر اٹھا کر لے جاؤ. یہاں تک کہ مسجد پایا تکمیل کو پہنچی. یہ مسجد ایک ایسے میدان میں تعمیر کی گئی جہاں پہلے کھجوروں کی یعنی خشک کھجوریں موجود ہوتی تھیں. وہاں پر پہلے کھجوریں خشک کی جاتی تھیں، کھلا میدان ہوتا تھا، اور یہ زمین کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، یعنی ان کی ملک تھی وہ جگہ. وہاں پر کھجوریں خشک کی جاتی تھیں جب کھجور کا موسم آتا تھا اور اترتی تھیں کھجوریں، تو جس طرح سے میدانوں میں پھیلا دیا جاتا ہے، جیسے گندم کی کٹائی ہوتی ہے پھر گندم کے بڑے بڑے بنڈلز بنا کر رکھ دیے جاتے ہیں کہ اب یہ جو ہیں یہ پک جائیں. تو اس طرح سے کھجوروں کو بھی خشک کرنے کے لیے پورا ایک علاقہ ہوتا ہے جہاں پر کھجوریں خشک کی جاتی ہیں. تو وہ علاقہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زمین ان کی ملک تھی. انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا مسجد کی تعمیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا. سبحان اللہ العظیم. پھر مسجد قباء کی تعمیر ہو گئی وہاں پر، اور ہجرت نبوی کے بعد تعمیر ہونے والی اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کرائی اور بنفس نفیس اس کی تعمیر میں شامل ہوئے. یہی وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی نماز میں اعلانیہ امامت بھی فرمائی. سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں پیچھے خفیہ نمازیں، خفیہ جماعتیں اور خفیہ ادائیگیاں، اور کہاں علل اعلان اذان دی، نماز ادا کی، کہاں علل اعلان امامت فرمائی گئی. سبحان اللہ العظیم. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء اسلام کی وہ اولین مسجد تھی جو ملت اسلامیہ کے عام لوگوں کے لیے بنائی گئی. اسے اولیت کا درجہ دینے سے ہمارا مقصود اس مسجد سے ممیز کرنا ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے دروازوں کے پاس بنائی تھی، جس میں وہ اکیلے نماز پڑھتے اور عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ مسجد انہوں نے صرف اپنے لیے بنائی تھی، اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو جو اولیت کا درجہ رکھتی ہے جو مسجد جو عام لوگوں کے لیے بنائی گئی اور اعلانیہ وہاں پر امامت کی گئی، وہ مسجد قباء ہے. ٹھیک ہے، تو مسجد قباء کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کے فضائل کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اسے خیر و بھلائی سے تعبیر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بڑے تعریفی کلمات بیان فرمائے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 108 ہے. اس سلسلے میں صحیح موقف بھی یہی ہے کہ اس آیت میں مذکورہ مسجد سے مراد مسجد قباء ہی ہے. اس آیت کے ظاہری معنی بھی یہی ہیں، تاہم اس بارے میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد قباء اور مسجد نبوی کے مدارج فضیلت دریافت کیے، تو یعنی مدارج اور فضیلت وغیرہ کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے اعتبار سے مسجد نبوی کو افضل قرار دیا.
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء اور مسجد نبوی میں سے کون سی مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریاں اٹھائیں اور انہیں زمین پر دے مارا، پھر فرمایا وہ تو تمہاری یہی مسجد ہے۔ اس سے آپ کی مراد مسجد نبوی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے میں نے حدیث رکھی ہے یہ صحیح مسلم سے ہے۔ اچھا، یہ جو مسجد قباء اور فضیلت کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد اور جامع ترمذی کے الفاظ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ 2 آدمیوں میں سے اس امر پر اختلاف ہو گیا کہ وہ مسجد کون سی ہے جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور اس طرح سے نا مطلب ان کے درمیان اختلاف ہو۔ تو ایک صاحب کہنے لگے وہ مسجد قباء ہے، دوسرے صاحب کہنے لگے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بارے میں وضاحت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یعنی وہ یہی میری مسجد ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا جنہوں نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان اس بنا پر مساوات قائم کر دی کہ دونوں مسجدوں کی بنیاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ہی سے رکھی ہے۔ اسی بنا پر آپ سے اس وضاحت کی درخواست کی گئی کہ یہ جو متذکرہ آیت کریمہ ہے، یعنی سورہ توبہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں رحمت فرمایا کہ وہ میری مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال کے جواب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ مسجد نبوی ہی ہے، یعنی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، وہ مسجد نبوی ہے، تو پھر سے مسجد قباء کی خصوصیت تقویٰ کے بارے میں جو اشکال پیدا ہو گیا تھا وہ پھر ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو مسجد نبوی بہت زیادہ افضلیت کی حامل ہے، اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو اس بات کے اوپر پورا یقین ہے کہ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے بعد جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اجر و ثواب کی حامل مسجد ہے اور جہاں پر نمازوں کا جو اجر ہے وہ یعنی کہ بہت بہت کثیر تعداد میں ملتا ہے، وہ مسجد نبوی ہی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے، امام جو آپ کے سامنے میں ایک اور یہ بھی بات رکھنا چاہتی ہوں کہ امام داؤدی وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ دونوں مسجدیں جو ہیں وہ تقویٰ ہی کی تعمیر پر یعنی تقویٰ ہی کی بنیاد پر تعمیر ہوئی ہیں۔ امام سہیلی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے، البتہ دیگر علماء نے یہ اضافہ کیا ہے کہ من اولی یومن، یہ جو اضافہ ہے نا یہ قدرتی تقاضا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ اسی مسجد کی بنیاد اسی مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن اس وقت رکھی گئی تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ تشریف لائے تھے، یعنی ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس کے بقیہ حصے پہ اگر غور کریں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آیت مقدسہ مسجد قباء اور اہل قباء ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرمان الہی ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اچھی طرح پاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ اس حصے سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے جو مراد ہے مسجد وہ مسجد قباء ہے۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت جو ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، ابو ایوب اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، تمہاری صفائی کس طریقے کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ تو بنی عمر کہنے لگے کہ ہم بول و براز کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ہماری جو حاجت ہے اس کے بعد ہم مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد مزید پاکیزگی کے لیے پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، چنانچہ تم اس پر کاربند رہو۔ جب مسجد قباء پہلے دن سے تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر ہوئی تو مسجد نبوی کے کیا کہنے، وہ تو بالا و اعلیٰ ہے، تقویٰ ہی کی تعمیر ہے، وہ تو ہے ہی تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو سبحان اللہ العظیم، وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، تو بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے نا وہ عمرے کے برابر ہے۔
صحیحین میں یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں ہی میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لاتے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اور کبھی کبھی پیدل بھی مسجد قباء تشریف لاتے تھے اور اس میں 2 رکعت نوافل ادا کرتے تھے۔ سیدنا سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ ادا کرنے کی مانند ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد قباء آیا اور اس نے یہاں نماز پڑھی اس کو عمرہ ادا کرنے کے جیسا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جامع ترمذی میں ہیں، مسند احمد میں ہیں، سنن ابن ماجہ میں ہیں، اور یہ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں یہ تمام احادیث۔ پھر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قباء میں قیام مدت کتنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیر کے دن مدینہ کے بالائی علاقے میں بنو عامر بن عوف کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس 14 راتیں رہے اور وہ مسجد تعمیر کی جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی، پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، یہاں تک کہ مدینہ آ کر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنی بیٹھ گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن عوف کے ہاں ٹھہرے اور یہ قباء کی بستی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 22 راتیں رہا۔ بعض نے 18 راتوں اور بعض نے 10 راتوں کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں 3 راتیں قیام پذیر رہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور وہی ہے جسے ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز سے جمعے کے روز تک قیام پذیر رہے۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جب اہل مدینہ کے سامنے پہنچے تو تمام اہل مدینہ یک بارگی نکل پڑے، یہاں تک کہ جوان لڑکیاں چھتوں کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مطلب بے چین اور دیکھنے کے لیے پوچھنے لگیں اور چھتوں کے اوپر ہیں، اور ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، وہ کہاں ہیں، ہم نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا وغیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہجرت میں ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ آئے تو لوگ راستوں اور چھتوں پر نکل آئے اور غلام اور نوکر چاکر کہنے لگے رسول اللہ آ گئے، محمد آ گئے، اللہ اکبر، محمد آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو جہاں جانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا ہم وہاں چلے گئے۔ امام بحقی رحمہ اللہ نے عبید اللہ ابن عائشہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو عورتیں اور بچے کہنے لگے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہمارے اوپر ثنیات الوداع کی اوٹ سے 14ویں کا چاند روشن طلوع ہوا، یعنی 14ویں کا روشن چاند طلوع ہوا۔ اس احسان عظیم پر اللہ کا شکر کرنا ہم پر واجب ہے، اور اس وقت تک واجب ہے جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارتا رہے گا۔ اے ذات پاک جنہیں اللہ نے ہمارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، لوگ دیوانے تھے، لوگ پاگل ہو رہے تھے، لوگ خوش تھے، لوگ ظاہر ان کے نصیب جاگ گئے تھے۔ وہ لوگوں کا ایمان کیا جاگنا تھا، ان کے تو نصیب جاگ گئے تھے اور پھر قیامت تک کے لیے جاگ گئے تھے۔ مدینہ والوں کو اللہ نے بہت خاص مقصد کے لیے اٹھایا، جگایا، ایمان جگایا ان کا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی بنا کے، معاونین بنا کے ان کو پوری دنیا میں اللہ نے شرف و مجد عطا فرمایا۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ پھر دین اسلام میں اجتماعیت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک امام کے پیچھے ایک عجز و انکسار کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اس میں ایک اعلان ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ بہت محبوب عمل ہے۔ تو اس کی ایک صورت جو ہے نا وہ نماز پنجگانہ ہے، کہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگ جو ہیں وہ نہایت عجز و انکسار کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے بندے ہیں اور ہمارے اندر ایک اجتماعیت ہے اور ہم سب ایک ہیں۔
کسی کے پاس کوئی رنگ و نسل کا تعصب نہیں ہوتا، کسی کے پاس امیری غریبی کا کوئی گمان نہیں ہوتا، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، سب ایک ہی وقت میں قیام کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں رکوع کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں سجدہ کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں جلسہ کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں اٹھ کے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ وہی ریپیٹ. تو سبحان اللہ، یہ پوری نماز کی جو پریکٹس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایکویلٹی کا درس دیا ہے، سب کو اجتماعیت کا درس عطا فرمایا ہے. جمہور علماء کے قول کے مطابق جمعہ مدینہ میں فرض ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کی فرضیت کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل سورۃ الجمعہ ہے. اس کا نزول جو ہوا ہے، سورۃ الجمعہ کا جو نزول ہوا ہے، جس میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکار لگائی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی اس کی یاد کی طرف جلدی آؤ. سورہ جمعہ کی جو یہ آیت ہے، یہ آیت نمبر 9 ہے. تو اب ظاہر مسلمان دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالامن مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا پڑاؤ قبا کی بستی میں کیا تھا. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو قیام کیا. اور جو بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے روایات باقی کی رکھی ہیں کہ 14 دن قیام ملتا ہے، ذکر ملتا ہے وغیرہ جو بھی، لیکن یہ جو اتھینٹک ذرائع ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر اس مختصر قیام کے بعد جب جمعۃ المبارک کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی القصوہ پر سوار تھے. جو قصوہ تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار تھے. مدینہ سے آئے ہوئے جو آپ کی جو ننہال کے بنو نجار تھے اور دیگر قبائل کے جو جانثار تھے، وہ مسلح حالت میں تھے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا سے ہی انہیں پیغام بھجوا دیا تھا کہ مجھے مدینہ میں داخل ہونا ہے، تو وہ لوگ پورے مسلح ہو کے آپ کے جو ننہال تھے بنو نجار، وہ دیگر قبائل کے ساتھ جانثاری کے ساتھ آئے اور پھر اس طرح آپ کو اپنے حلقے میں لیا. چلتے چلتے بنو سالم بن عوف کی بستی، جو کہ اس وقت آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو وہ موجودہ جو ہے وہ رانونا کے نام سے جانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس بستی میں جب پہنچے تو زوال کا وقت شروع ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رکے اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یہ وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 افراد تھے. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا جمعہ تھا. ٹھیک ہے، تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ الطبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے، سیرہ ابن حشام میں بھی موجود ہے، فتح الباری میں بھی موجود ہے، جو امام ابن حجر نے بیان کیا ہے. اس سے آگے کی تمام جو باتیں ہیں، تمام جو معاملات ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ پھر رکھوں گی. جمعے کے جو فضائل ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب جو معاملات ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں اور اسلام میں علی الاطلاق پہلا جمعہ ادا ہو چکا ہے، تو اب جو ان شاء اللہ تعالیٰ واقعات آئیں گے، ہم جیسے جیسے اب ان میں داخل ہوں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جتنا سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے. میری کوئی شارٹ کمنگ ہو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ سے صرف نظر فرمائے. یہ سیکھنا پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری موجودہ اولادوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے زاد آخرت بنائے. اور انشاءاللہ ہمیں اس میں سے جو خوبصورت عمل کے نکات ہیں ان پر واقعی حقیقتاً عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہمیں رضائی الہی حاصل ہو، رضائے الہی کے ساتھ ساتھ ہمیں رضائے اور خوشنودی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حاصل ہو. آمین یا رب العالمین. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.